ترجمہ اور تشریح کی بنیاد پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ تو مجھے وہ حدیث بار بار یاد آ رہی تھی، کسی حد تک اس کا انتباہ آج کے پروگرام پر ہو رہا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، اور اس کے ساتھ انتہائی دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی، ڈاکٹر عبد المنعم فاروقی صاحب کا جنہوں نے بہت ہی عمدہ پروگرام پیش کیا، وہ کہ اس میں زیادہ تر معلومات جدید نہ تھی، لیکن یہ قرآن پاک کی اعجازی کیفیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا شعروں میں اس کو بیان کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وترداده یزداد فیہ تجملا، کہ اللہ کی پاک کلام پڑھنا، سننا، اس کے متعلق بیان کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ ایسا ہم نشین ہے، ایسا دوست ہے کہ جس کی مجلس سے اور جس کی گفتگو سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بار بار کا تذکرہ اس کے حسن و جمال کو اور بڑھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب بیک زبان شکر گزار ہیں اپنے محترم بھائی قاری عمران صاحب کے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور ہمارے لیے اجر و ثواب کی یہ کیفیت اور یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ صوفیہ اسلام میں حضرت مولانا عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور نام آتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن پاک پڑھو تو یوں سمجھو کہ جیسے تم وہی شجر ہو جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام سنائی دیا، خود کو تم وہ تصور کرو اور پھر جب پڑھو تو یہی سمجھو کہ ہمارے اندر سے کلام الہی کی آواز اٹھ رہی ہے۔ پھر جب اس طرح سے پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہیں اللہ کے پاک کلام کی لذت دوبارہ سے کئی گنا زیادہ۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان یہ سوچ کرتے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاک کلام کا مخاطب بنا لیا ہے، وہ اس خوشی میں اگر دیوانہ ہو کر جنگلوں میں نکل گئے تو یہ تو بڑی بات نہیں کہ وہ اللہ کا مخاطب بن گیا۔ اور جیسے حضرت ڈاکٹر نے اپنے پروگرام میں یہ چیز پیش کی کہ قرآن کی صحت لفظی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے سارے علوم پیدا کیے گئے، نقطوں کا لگنا، زبردست پیش کا لگنا، علم تجوید کا وجود میں آنا، علم قراءت کا وجود میں آنا، علم نحو کا وجود میں آنا، علم صرف کا وجود میں آنا اور علم رسم الخط کا وجود میں آنا، یہ سارے کے سارے علوم جو خدام ہیں کلام الہی کے، وہ اسی لیے وجود میں آئے کہ تاکہ قرآن پاک کا تلفظ صحیح سے صحیح تک کر کے ادا کیا۔ اس لیے ہمیں یقیناً اس بات کی طرف بھی توجہ ضرور دینی چاہیے، جہاں ہم اور چیزوں کے محتاج ہیں کلام الہی کی طرف اسی طریقے سے اس کے بھی محتاج ہیں۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے تجوید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، یعنی ایک مثال عمومی کی سمجھاتے ہوئے فرمایا اگر ہم کوئی آپس میں بات کرے اور میں آپ سے ڈھنگے انداز میں بات کروں اور منہ بگاڑ کے بات کروں اور آپ کی بات کا جواب صحیح طریقے سے نہ دوں تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا اور کتنی تکلیف ہوگی اور کتنا آپ اس کا برا منائیں گے۔ تو فرمایا جب آپ بھی اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہو تو اس کو بھی اسی مثال سے سمجھ لو کہ آپ اللہ کو آپ اپنا یہ کلام سنا رہے ہیں، اگر اس کے کلام کو بے ڈھنگے انداز میں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوگی، اس کی بھی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جتنے مقاصد قرآن پاک میں
मुख्तलिफ जगहों पर बयान किए गए, उन सब में जिस चीज को मुकद्दम रखा गया वो तिलावती आयात ही है। और तिलावती आयात का ताल्लुक इसी चीज से है। बात लंबी हो रही है, जी तो चाहता है कि ये रात जितनी भी इस चीज में गुजर जाए। और साथ ही साथ मुझे एक और मकूला याद आ गया, एक इरशाद हज़रत नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो कि हम पहले की चीज के लिए बैठे हुए थे, वो फरमाया करते थे कि उम्मत इस्लामिया का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसमें बदनीयती कम है, बेनीयती ज्यादा है। बदनीयती कम है, बेनीयती ज्यादा है, जिसकी वजह से एक इंसान काम करके भी अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। बेनीयती का मतलब ये है कि मिसाल है, आप मस्जिद में दाखिल हो गई, सुन्नत के तरीके के मुताबिक दाखिल हुआ, खाना खाया सुन्नत के मुताबिक खाया, बाथरूम में गए सुन्नत के मुताबिक गए, लेकिन कोई नीयत नहीं है, वुज़ू किया सुन्नत के मुताबिक किया, तो इत्तिबा सुन्नत की नीयत ना होने की वजह से काम कर गए मगर उसके अजर व सवाब से महरूम रहे। तो हम अपनी नीयत की तजदीद करते हुए कि अल्लाह का फरमान है, वइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फस्तमिअू लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो हम इज्तिमाई कलाम पाक की नीयत करते हुए दोबारा से फिर नीयत करते हैं, अपनी नीयत की तजदीद करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू में तजदीद ईमान की बात है। ईमान वालों ईमान लाओ, ईमान वाले तो पहले ईमान ला चुके, अब ईमान लाने का क्या मतलब ये है कि तुम अपने ईमान की तजदीद करो। तो हम इस वक्त ये नियत करते हैं कि इलाहुल आलमीन आपके पाक कलाम को सुनने पर भी जो आपके यहाँ अजर व सवाब है और जिस रहमत का वादा किया गया है लअल्लकुम तुरहमून का, जगह के लिए इस्तेग़फ़ार किया आपने फज़्ल व करम से हमें उसका मुस्तहिक़ बना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك
في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون والذي يبدأ الخلق ثم يعيده والذي يبدأ